بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن پر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب نازل ہوا. حدود کی پامالی کے نتیجے میں، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. بے شمار واقعات ہم کو قرآن پاک میں ملتے ہیں. انہی تباہ شدہ اقوام میں ایک قوم ہے جس کو ہم اصحاب سبت کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کے لیے سبت کہتے ہیں سنیچر کا دن، جن کے لیے سنیچر کے دن کو عبادت اور آرام کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں کام کاج سے منع کیا گیا تھا. تو چنانچہ اس کو انہوں نے پامال کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. اور عذاب کی شکل یہ بتائی گئی کہ ان کو ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں، صورت بگاڑ دی گئی، ان کو بندر کی شکل بنا دیا گیا اور سور کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ان کے جو جوان تھے ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کیا گیا اور جو بوڑھے تھے ان کو سور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ جو اصحاب سبت ہے، یعنی سنیچر کا دن ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں جمعہ کا دن خاص عبادت کے لیے ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے، روز اول سے رہا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوم الجمعہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ آج جو ہم کو اور آپ کو جمعہ کا دن ملا ہے عبادت کے لیے، اس کی ایک خاص فضیلت ہے. یہ فضیلت پچھلی قوموں سے چلی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. اب ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل کون لوگ ہوتے ہیں؟ بنی اسرائیل اصل میں حضرت اسحاق کے جو فرزند ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام کیا تھا؟ اسرائیل نام تھا اصل میں. تو بنی اسرائیل کون؟ یہ گویا کہ انہی کی جو نسل سے لوگ ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس وقت جو ہے وہ یہود کہتے ہیں. تو بہرحال ایک قوم ایسی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں اس کا وجود مفسرین نے لکھا ہے. تو ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ جمعہ کے دن ان کو خالص عبادت کرنا ہے اور دنیاوی جھمیلوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بزنس سے، تجارت سے، اور دنیاوی جو مصروفیات ہے، مادی چیزیں، ان سے دور رکھنا ہے. تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اپنے پسند اور اپنی مرضی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے سنیچر کا مناسب ہے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے لیے سنیچر کا دن منتخب کر دیا. اصل جو دن چلا آ رہا تھا وہ جمعہ کا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ درمی کہہ لیں یا اپنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے خلاف جا کر انہوں نے کہا ہم کو سنیچر کا دن چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبت ان کے لیے، یوم السبت یعنی سنیچر کا دن ان کے لیے عبادت کا منتخب کیا گیا، اور ان کے اوپر پھر بہت ساری پابندیاں عائد کی گئیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نظام دیتا ہے، جو قانون دیتا ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے. لیکن جب بندہ اللہ کے آسان قانون کو نہ اپنا کر اپنی مرضی چلاتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یوم السبت ہونا چاہیے، عبادت کا دن، اس میں ہم کوئی بزنس نہیں کریں گے. کہ وہ ایسے لوگ تھے جو سمندر کے ساحل کے کنارے رہتے تھے، ایک ایسی قوم تھی. تو مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، مچھلیوں کا بزنس ہوتا تھا. تو ان کے لیے مناہی تھی کہ یوم السبت کو، سنیچر کے دن، کوئی بزنس نہیں کرنا، دنیاوی کاموں مصروف نہیں ہونا،
خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا ہے اور گھر میں آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دنوں میں 6 دن آپ مچھلی کھائیں، خوب کھائیں، اور کھاتے بھی تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اگر ایک دن سنیچر کے دن آپ مچھلی نہیں پکڑیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ایسا بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش یہ کہیے کہ سنیچر کے دن سطح سمندر پہ خوب مچھلیاں نظر آتی تھیں، خوب مچھلیاں بڑھ جاتی تھیں۔ اب اللہ کی آزمائش، اور پھر ہوا یہ کہ سنیچر کی پامالی بھی انہوں نے شروع کر دی، اپنی مرضی سے انہوں نے سنیچر کا انتخاب کیا اور سنیچر کی حرمت کی بھی پامالی کرنی شروع کر دی۔ وہاں بزنس بھی کرنے لگے، تجارت بھی کرنے لگے، اور عین عبادت کے جو اوقات ہوتے تھے ان میں مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ اب انہوں نے براہ راست حرام کام نہیں کیا، حد سے تجاوز نہیں کیا، انہوں نے اس کے ہیلے بنائے۔ کیا ہیلے بنائے؟ بہت بڑا سا جال ڈال دیا اور کہا کہ یہ ہم نے جال ڈال دیا ہے، آج سنیچر ہے، عبادت کے دن ہے، آج ہم مچھلی نہیں پکڑیں گے، خالی جال ڈال دیں گے۔ اتوار کے دن دوسرے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ ایک طریقہ مفسرین نے یہ لکھا ہے ان کا یہ تھا ہیلے کا کہ سمندر کے پاس جو جگہ ہوتی تھی ریگستان، اس میں گہری نالی کھودتے تھے اور اس نالی کو سمندر سے ملا دیتے تھے، تو سمندر کا جو پانی آتا تھا اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں۔ تو جب مچھلیاں بہت ساری بھر جاتی تھیں تو اس کو بند کر دیتے تھے، اس نالی کے راستے کو، اور جب وہ مچھلیاں بہت ساری ہو جاتی تھی بند کر دیتے تھے تو کہتے تھے کہ آج ہم نہیں پکڑیں گے کیونکہ آج سنیچر کا دن ہے، اس کا احترام ہم کر رہے ہیں۔ اگلے دن اتوار کے دن گویا کہ اس کو وہ پکڑتے تھے۔ یہ ایک ہیلا تھا، چور بازاری جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، صحیح معنوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ آگے انشاءاللہ میں آؤں گا کہ آج ہم امت مسلمہ میں اللہ کی طرف سے جو ناجائز کردہ چیزیں ہیں ان کو کس کس انداز میں ہیلے کر کے اور بہانے بنا کے ہم نے اس کو حلال بنا لیا ہے۔ تو یہاں پہ پامال کرنے کی یہ جو شکلیں تھیں، اللہ کی اس حد کو، اللہ کے اس قانون کو، وہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو پھر نتیجتاً کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بوڑھوں کو سور کی شکل کا بنا دیا اور جوانوں کو بندر کی شکل کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شکل حقیقی معنوں میں ایک شکل ان کی بگاڑ دی گئی، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو حرکات ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کی جو حرکتیں تھیں وہ بندروں اور سوروں جیسے ہو گئے، ان کا کیریکٹر ہو گیا اتنا خراب۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، جو جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ ان کی شکلیں بدل گئیں، اور شکل بدلنے کے بعد جو ہے وہ کچھ دن زندہ رہے اور ان تمام کو پھر ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اب ان 4 آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں 3 گروہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو انہی میں سے نیک لوگ ایسے ہیں جو حکم کی پامالی نہیں کر رہا، اور ایک تیسرا گروہ ہے جو خود بھی اللہ کے احکامات کو مان رہا ہے اور سبت کا احترام کر رہا ہے سنیچر کے دن کا، اور ان کو منع بھی کر رہا ہے جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، جو لوگ اللہ کے حدود کو پامال کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں بھائی ایسا مت کرو، اللہ کی ناراضگی مت لو، اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو 3 گروہ ہمیں نظر آئے۔ پہلا گروہ نیک لوگوں کا جو حدود کا خیال کر رہے تھے، دوسرا وہ گروہ جو حدود کو پامال کر رہا تھا، تیسرا وہ گروہ جو منع کر رہا تھا، ان کو گویا کہ برائی سے روک رہا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بیان کی وہ کیا بیان کی کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کن لوگوں کو نجات دی عذاب سے، کس کو بچایا؟ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، کہ جو لوگ برائی سے روک رہے تھے، جو لوگ برائی سے روک رہے تھے، ان لوگوں کو جو گناہوں میں ملوث تھے، حدود پامال کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو بھی محفوظ کر لیا عذاب سے جو اپنی عبادتوں میں مصروف تھے، اللہ نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عذاب میں وہ لوگ بھی عذاب ان کے اوپر بھی نازل ہوا اور وہ بھی ان میں ہلاک ہوئے، 2-4 ہوئے۔ کون لوگ؟ جو نیک لوگ تھے۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ جب وہ خاموش تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خاموش رہا اور ان کا ذکر قرآن پاک میں نازل نہیں ہوا۔
ان کا ذکر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صرف کس کا ذکر کیا؟ عذاب سے وہ لوگ بچے ینہون عن السوء، جو برائی سے روکنے والے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان کے فسق اور نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے عذاب نازل کیا۔ اب تیسرا گروہ کیا ہے؟ تیسرا گروہ جو ہے بعض روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو وہ بھی اس سے دو چار ہوئے۔ میری گفتگو سے 3-4 باتیں بہت کھل کر ہمیں سبق کے طور پہ سامنے آتی ہیں، اور ہمیں سبق جو ملتا ہے اس واقعے سے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے گناہوں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز نہیں کرتا، اہمال نہیں ہے، امہال ہے، اہمال نہیں ہے۔ عربی میں کہتے ہیں امہال یعنی چھوٹ دینا، مہلت دینا، لیکن اہمال کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، اللہ کو معلوم نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایک دن ہوتی ہے تو ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو ہمیں عذاب، اللہ کے غضب اور اللہ کی پکڑ کا موجب ہو، اللہ کی پکڑ کی وجہ بنے، باعث بنے، ہمیں ایسے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں گناہ ہو رہا ہے اور آپ نصیحت ان کو کر رہے ہیں، آپ کی نصیحت کو کوئی نہیں سن رہا ہے، تو آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ جیسے ان آیتوں میں سورہ اعراف کی یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو نیک لوگ تھے وہ سمجھاتے تھے، مگر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، ایک دیوار بنا لی ان کے اور اپنے درمیان، اور ادھر وہ رہتے تھے، ادھر یہ گنہگار لوگ رہتے تھے۔ تو ہمیں وہاں سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نصیحت کر رہے ہیں اور ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے محلے میں رہ رہے ہیں، ایسے کمرے میں رہ رہے ہیں، ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جہاں کچھ لوگ کھلے عام اللہ کے باغی ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو آپ کنارے کر لو، کنارے کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے عذاب سے دوچار کرتا ہے تو ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوتا ہے جو ان میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس واقعے سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، برے لوگوں سے ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو ہم دور رکھیں۔ تیسری چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ المسخ فی هذه الامہ، کہ اس امت، جو لوگ، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جن لوگوں کو بندر یا سور بنایا گیا، مسلمانوں میں تو یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن ہندوؤں میں یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ یہ اصل جو بندر ہیں یہ ہمارے پرکھے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد یہ اصل انسان تھے جو بندر ہیں، اس لیے اس کا احترام کرتے اور اس کی عبادت تک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ ہم اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ وہ لوگ تھے جن کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ان کو باقی نہیں رکھا گیا۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں کلیئر کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، کہ قیامت سے قبل کچھ ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں آئیں گے جو حلال کر لیں گے کس چیز کو؟ زنا کو، ریشم کو، والخمر والمغازف، اور کس کو؟ شراب کو، موسیقی کو، موسیقی کے آلات کو، ان تمام چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور پھر انجام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بندر بنا دے گا اور ان کو بھی سور کی جو ہے وہ شکل میں تبدیل کر دے گا، یا سور کے جیسے ان کی کیفیت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكون في امتی خسف وقذف اور ومسخ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے امت کا ایک گروہ
کے اوپر خسف کا عذاب نازل ہو جائے۔ خسف کس کو کہتے ہیں؟ زمین سرک جانا، زمین میں اب زلزلے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ وَمَسْخٌ، اور ان کی سیرتیں بگڑ جائیں گی، صورتیں مسخ کر دی جائیں گی۔ یہاں صورت بھی مسخ کرنے کی بات ہے، سیرت بھی مسخ کرنے کی بات، دونوں چیزیں ہم مراد لے سکتے ہیں۔ ابھی تک سننے میں تو نہیں آیا کہ صورتیں مسخ ہو گئی ہوں، نہ ہم نے کہیں سنا ہے، لیکن سیرتیں تو مسخ ہو گئی ہیں۔ کیسی حرکتیں ہوتی ہیں؟ اگر میں روزے میں ان تمام حرکتوں کا ذکر کروں تو ہمارا اور آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیے سوشل میڈیا پہ، فلموں کی دنیا میں کیا حرکتیں سور جیسی نہیں ہو رہی ہیں، بندروں جیسی حرکتیں نہیں کر رہے لوگ، یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو جن مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی حرکتیں، ان کے اخلاق بندر اور سور جیسے ہو جائیں گے، تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی، وَقَذْفٌ، کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا دعا تھی کہ میری پوری کی پوری امت کو کسی عذاب کی شکل میں تباہ و برباد نہ کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی کہ جیسے پچھلی امتیں تھیں، تمام کی تمام قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، امت مسلمہ کو، پوری کی پوری قوم کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ چوتھی جو چیز ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ کیا ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اس آیت میں، ان 4 آیتوں کو جو میں نے پڑھا، اس میں اس گروہ کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ کی تعریف کے طور پہ یہ ذکر کیا کہ ہم نے اس کو عذاب سے بچا لیا۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ جو برائی سے منع کر رہا تھا۔ تو ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے، ہم امت وسط ہیں، ہم امت محمد ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم تمام گروہ، تمام جماعت، تمام امتوں میں بہترین امت ہیں کہ نہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سب سے اچھے لوگ ہو۔ لیکن اچھے لوگ کب ہوگے؟ خیر امت کب بنو گے؟ جب کہ تأمرون بالمعروف، کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، کوئی اچھی بات پتہ ہے تو لوگوں کو پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ایک بھلی بات تم کو پتہ چلے، ایک آیت، ایک حدیث تم تک پہنچے، تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ والنہی عن تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اگر تم کوئی برائی دیکھ رہے ہو تو اس برائی سے لوگوں کو روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور ان دونوں چیزوں سے بھی اگر نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ یہ نہیں کہ جو شریر لوگ ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ گھل مل رہے ہیں، ہماری ان کے ساتھ پینگیں بڑھ رہی ہیں، ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، ہم رشتہ داریاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم میل ملاپ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، نہیں۔ قرآن ہم کو یہ کہتا ہے، نبی کا اسوہ یہ کہتا ہے، صحابہ کا عمل یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم کو الگ ہو جانا چاہیے، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ انجام برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا انجام جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ ایک چیز، جو آخری چیز ہمیں سبق ملتی ہے اس واقعے سے، کہ ہمارا جو فریضہ ہے، اور ہم امت محمد کا تو فریضہ ہے، ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہماری پہچان ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس طور سے بھی ہمیں اپنے زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز بری دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، ہمارے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے شاعر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اسلام کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، نمازیں جان بوجھ کر لوگ چھوڑ رہے ہیں اور ان سے ہماری دوستی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ آپ ایک کافر کے ساتھ نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے وہ کافر ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہے، ہمارے تعلقات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو دوستی ہے، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ہمارا انجام بھی اللہ نہ کرے برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ باتیں، رمضان آ رہا ہے اور یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اس لحاظ سے ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا